بیٹا مرتا ہے تو ماں باپ اس کے اصل وارث ہیں، اور اگر باپ مرتا ہے تو بیٹا، چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ اصل وارث ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے اگلی بات ہم پڑھتے ہیں اسی آیت کا دوسرا حصہ، اور اسی پہ آپ دیکھیں 3 آیتوں میں یا 4 آیتوں میں پورا مسئلہ میراث ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں تو اسلامی جو ہے جس کو کہتے ہیں علوم میں سب سے مشکل مسئلہ ہے ہی علم الفرائض کا۔ ٹھیک ہے جی۔ آتے ہیں جی، آپ کو جو ہے نا مجھے پتہ ہے کہ جو خوف ہے اس کو نکالتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کا جو مسئلہ ہے نا جی، یہ ابھی تک جو پڑھا یہ میت کے نسب کے ساتھ متعلق تھا۔ اب شادی کے ساتھ جو نسب جو تعلق بنتا ہے، بعض دفعہ ہو سکتا ہے خاندان سے بالکل باہر شادی ہوتی ہے لیکن تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، وہی یعنی خاوند اور بیوی کا۔ بعض دفعہ خاوند مالدار ہوتا ہے، مرتا ہے تو بیوی کو کیا ملے گا۔ آج کے درس میں کیا ہوگا، بیوی اگر مر جائے مالدار تو خاوند کو کیا ملے گا، اور خاوند مر جائے تو بیوی کو کیا ملے گا۔ اب سنیں، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا مال ہے، یعنی میراث میں سے آدھا ہے تمہارے لیے، ما ترکا جو چھوڑ مریں، ازواجکم تمہاری عورتیں۔ اگر بیوی مر جائے تو خاوند کو بیوی کے مال کا آدھا ملے گا۔ علم شرط کیا ہے، علم یکن لہن ولد، اگر ان کی اولاد نہ ہو تو پھر خاوند کو آدھا ملے گا۔ ٹھیک ہے، اولاد تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر وارث ہوئی نا جی، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ایک ہیں یا زیادہ ہیں، پوتا ہے یا پوتی ہے، بیٹا نہ ہونے کی صورت میں، یا آگے جو ہے یہ چلتی رہے گی آگے، اس صورت میں تو شرط یہ ہے کہ اولاد نہیں ہے، بیوی نے مال بہت چھوڑا ہے تو آدھا خاوند کو ملے، سارا نہیں ملے گا اس کو۔ زیادہ بیوی کی ماں بھی ہے، اس کے بھائی بھی ہیں، اس کی بہنیں بھی ہیں، اس کا باپ بھی ہے، ان پہ تقسیم ہوگا۔ صحیح۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے واسطے چوتھائی ہے، ربع کہتے ہیں چوتھائی کو۔ ٹھیک ہے جی، 1/4 ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، 4 ایسے کر کے 1 حصہ خاوند کو دیا جائے گا، یعنی اولاد کی صورت میں اولاد آنے کی وجہ سے خاوند کا حصہ 1/2 سے کم ہو گیا، 1/4 ہو گیا۔ ٹھیک ہے، 1/4 ہو گیا، یہ فرق پڑا اس پہ۔ اب دیکھتے جائیں، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے واسطے شوہر جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے واسطے چوتھائی ہے، مما ترکنا، جو وہ چھوڑ دیں، یعنی ترکہ چھوڑیں، من بعد وصیہ، یہ نون جو ہے نا، یہ جہاں بھی آپ دیکھ ترکہ اور ترکنا، ان پہلے ترک اوپر آیا تھا نا، ترکہ جو تم نے چھوڑا، ٹھیک ہے، ترکہ ازواجکم، آگے ازواج صحیح ہے، سور مما ترکنا، یہ جو نون ہے یہ مؤنث کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جو چھوڑ گئیں تمہاری عورتیں، من بعد وصیت، بعد اس وصیت کے، یوسین بہا، جس کے ساتھ انہوں نے کوئی وصیت کی، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ 3 باتیں ہو گئیں کہ اگر آدمی کی جو ہے نا بیوی فوت ہو جاتی ہے اور اس کی اگر اولاد نہیں ہے تو خاوند کو آدھا ملے گا، اگر اولاد ہے تو اس کو 1/4 ملے گا خاوند کو، بعد اس وصیت کے جو اس نے کی تھی کسی معاملے میں کہ اتنا مال میرا دے دیا جائے فلاں آدمی کو یا فلاں شخص کو یا فلاں مسجد مدرسہ میں یا قرض۔ اب آپ دیکھیں کہ وصیت اہم ہے یا قرض اہم ہے؟ قرض 3 جگہ پہ یا 2 جگہ پہ جب بھی آیا تو پہلے وصیت آیا، بعد میں قرض آیا۔ اس کی وجہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں بتائی گئی ہے۔ حالانکہ اصول کیا ہے کہ سب سے پہلے قرض کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کا قرض کسی پہ ہے، لائبلٹیز جس کو کہتے ہیں، قرض میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ٹرم جو ہے نا وہ آج کی یعنی فائنینشیل جتنا بھی اس کے اوپر کوئی پلس مائنس ہے، اس سارے کو دیکھنے کے بعد اگر سارا مال اس میں چلا گیا تو کوئی میراث کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے قرضدار کو قرضے دیے، باقی کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ تو الٹا ہو جاتا ہے کہ حقدار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمارا اتنا مال جو ہے نا وہ لیا ہوا تھا وہ دیں،
یہ بالکل وہی صورت ہو جائے جو حدیث پاک میں نا قیامت کے دن ایک آدمی تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، تو پھر جو ہے نا اس کی نیکیاں پکڑ پکڑ کے اس کو دیتے جائیں گے، ہاں جی تو یہ اتنے پکڑ، اتنیاں پکڑ، اتنی لے لے۔ اب نیکیاں ختم اور حقدار ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب کیا ہوگا کہ ان کے گناہ پکڑ پکڑ کے اس کو دیے جائیں گے، یہ پکڑ اب جو اس لوگوں کے حقوق مارے تھے، حق تلفی کی تھی، اب یہ تو اس کا بدلہ ان کے گناہوں کو اٹھا۔ یہاں کیا ہے کہ ایک آدمی کا مال اگر قرض میں چلا گیا تو کسی وارث کو کچھ نہیں ملے گا، قرض دار کو سب سے پہلے دیا جائے گا۔ تو اچھا، وصیت کا معاملہ کیا ہے؟ وصیت کے لیے چند شرائط ہیں، میں نے پچھلی بار عرض کی تھی، دوبارہ اس کو شارٹ سی آپ کو ٹچ دے دیتا ہوں۔ پہلی کیا شرط تھی جی؟ کہ 1/3 سے زیادہ میں وصیت نہیں چلے گی، ٹھیک ہے جی۔ مثلا 100 روپے ہے آپ کے پاس، ایک آدمی مرتے ہوئے کہتا ہے جی سارا میں نے رائے خدا میں وقف کیا، تو سارے پہ کوئی نہیں چلے گا، یہ نافذ نہیں ہوگی، بلکہ اس کا 1/3 یعنی 3.1/33 یہ جو ہے یہ کوانٹٹی آپ اس میں کر سکتے ہیں، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ آپ کسی کا حق نہ ماریں۔ اور نمبر 2 شرط کیا ہے؟ یعنی 1/3 اس سے زیادہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، ایک شرط۔ دوسری کیا تھی جی؟ کہ جن کے حصے خدا نے مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں چلے گی۔ اب بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، باپ ہے، ان کو تو آلریڈی تقسیم ہو رہے ہیں ایسے، آپ ان کے لیے ایک ایکسٹرا جو ہے کہنا چاہتے ہیں کہ جی دیے جائے، تو وہ نافذ نہیں کی جائے گی۔ کہہ بھی دے تو اس کو آپ کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے جی۔ ہاں، میرے اس بیٹے کو 2 حصے دیے جائیں فار ایگزامپل، تو وہ نافذ نہیں ہوگا، اس ایک صورت میں نافذ ہو سکتی ہے، خود دیکھے جائے نہیں وہ تو ظاہر زندگی میں تو اور بات ہے۔ اگر سارے وارث متفق ہو جائیں کہ ٹھیک ہے جی دے دیے جائے اس کو، جن کے حصے ہیں وہ اگر متفق ہیں کہ جی اس مال میں سے جو وصیت ہے اس کے مطابق کریں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک آدمی بھی کہتے ہیں نہیں جی، تو وہ وصیت 1/3 سے باہر نہیں جائے گی، اور وارثوں کو نہیں، وہ جو ایسی کرے گا وہ ظلم کرے گا اور اس کا سزا بھگتے گا۔ زندگی میں تو دے سکتا ہے، مالک ہے۔ وراثت کا ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ جا رہے ہیں، مرض الوفات میں آدمی ہے، اس کو اگلا جہان نظر آ رہا ہے جی، اور اس وقت ظاہر ہے کہ جیسے قرآن مجید میں ہے نا کہ اس سے پہلے نیکی کر لو نیکی، موقع ہے، پھر آئے گا یہاں دوبارہ کون؟ اس سے پہلے لو کہ تمہیں موت آ پکڑے، تو پھر تم کہو لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش مجھے تھوڑا موقع ملے، فاصدق، تو میں صدقہ کروں۔ ظاہر سبحان اللہ الحمدللہ نماز پڑھنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے، ابھی تو صرف بولنا ہے، اب صرف ٹک کرنی ہے نا، یس اور نو کرنا ہے۔ تو اب ہو کیا سکتا ہے؟ یہ میرے پاس مال ہے میں دے دوں، فاصدق واکم من الصالحین۔ تو اب تو یہ عالم دنیا اور آخرت کے سنگم پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پر اس کی جو وصیت ہے اس کا ایک حصہ اس معتبر ہے، سارا نہیں۔ جیتے جی تو آپ اپنے مال کے حقدار ہیں نا جی، منع تو نہیں ہے، لیکن کسی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بھی ظاہر ہے کہ وہ اس ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس میں تو نصوص اور قسم کی وارد ہوئی ہیں، لیکن مالک ظاہر ہے کہ مالک ہے وہ تو۔ نصوص میں کیا ہے؟ مثلا ایک مثال ہے کہ تم جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ خرچ کرو، اور اتنا بھی خرچ نہ کرو کہ بالکل ہی معطل ہو کے بیٹھ جاؤ، کل لوگوں سے مانگتے پھرو، اور نہ اتنے کنجوس بنو کہ ولا تبسطھا کل البسط ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، یہ ہے آیت۔ نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے جوڑ دو نا، بس کسی کا تو ہاتھ آگے جاتے ہی نہیں ہے۔ بعض آدمی ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، یہ بھی نہیں کرنا۔ ولا تبسطھا کل البسط، اتنا بھی نہ کھولے کہ ہاتھ کے بالکل ہی نا پانی کی طرح پیسے کو باہر آئے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ آگے کیا کہاں جا رہا ہے۔ فتقعد ملوما محسورا، کہ کل جو ہے نا ملامت زدہ ہو کے پریشان ہو کے بیٹھا ہو۔ اب یہ کیا ہے کہ اس میں مال کو ضائع کرنے سے گویا اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اور یہاں پہ
مرنے والی کی وصیت میں اب تمہارا اختیار ختم ہو گیا بھائی، اب تو وارثین کے قبضے میں آ گیا. اب تمہارا اگر ٹھیک ہے تم دنیا میں اس مال تم نے کمایا تو تمہیں اتنا دیا جاتا ہے موقع کہ تم اس میں سے ایک حصے کا، 3 حصوں میں سے ایک حصے کا، وہ بھی جائز طریقے سے اگر کہتے ہو کہ میری آخرت کے لیے یہ فلانی جگہ پہ دے دو تو وہ قبول کی. اس لیے اس وقت کی وصیت سے پہلے جس وقت اپنی ضرورت ہے نا، اس وقت یہاں ہمیں زیادہ ضرورت ہے یا آخرت میں زیادہ ضرورت ہے جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے میں اکثر مجھے یاد آتا رہتا ہے. تو آپ جب وعظ فرماتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں کہ انسان کا جہاں مال رکھا ہوتا ہے وہاں دل لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو تم اپنا مال آخرت میں بیچ دو تاکہ تمہارا دل بھی ادھر لگے. مال یہاں رکھا ہوا ہے، دل آخرت میں کیسے لگے گا؟ یہ یعنی صدقے کی، اللہ کی راہ میں خرچ کی. اور ظاہر ہے کہ یہ نبوی زبان سے ہی ایسا جو نکل سکتا ہے جملہ. تو یہ ہے جو آپ نے سوال کیا. تو اب ہم پڑھ رہے تھے کہ خاوند کو چوتھا حصہ ہوگا اگر اولاد ہے. تو وصیت جو ہے اس کو نافذ کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد اگلی صورت وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے. اب یہ اس کے اپوزٹ ہے کہ اگر خاوند مرتا ہے تو عورت کو کیا ملے گا. پہلی صورت میں تو بیوی کے مرنے پر خاوند کو کیا ملے گا، تو کیا ملے گا جی؟ اونچی بات سے بولے، انشاءاللہ موت اپنے وقت پہ آئے گی، اتنی ڈرنے کی ضرورت نہیں. اولاد نہیں ہے تو آدھا ملے گا، اولاد ہے تو 1/4 ہو. یہ وصیت کے نفاذ کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے. ٹھیک ہے، یہ نون آ گیا، یہ عورتوں کی نشانی ہے. ٹھیک ہے جی، مؤنث کی نشانی ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے. یہ چوتھائی سے شروع ہوتا ہے. یہاں پہ غور فرمایا آپ نے، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم چھوڑ کے مرو. ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو. اولاد نہ ہونے کی صورت میں بھی عورت کو، بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، 1/4 ڈائریکٹ 1/4. پہلی خاون کو کتنا مل رہا تھا؟ 1/2. اب جو ہے وہ فیمنزم والے کہیں گے کہ جی دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے نا وہ کیا ہو گیا. حالانکہ سوال یہ ہے کہ خاون کو یا مرد کو زیادہ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ کماتا وہ ہے، ایک گھر کا کو سنبھالتا وہ ہے، 2 پرابلم کو باہر جو فیس کرتا ہے وہ کرتا ہے. عورت کو بیٹھے بٹھائے ملتا ہے، ایک بات. نمبر 2، مہر کی صورت میں بھی اس کو ملتا ہے پیسہ. صرف خاون کی میراث اس کو نہیں ملتی، باپ کی بھی ملتی ہے، بھائی کی کمائی سے بھی اس کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، اشاری کریں تو اس کے برابر یا بعض دفعہ بڑھ بھی جاتی ہے، کم نہیں ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، یہ صرف خاون کا ایسا ہے کہ اگر اولاد کی صورت میں خاون مرتا ہے تو اولاد کی صورت میں بیوی کو 1/4 ملے گا، 1/4 اگر تمہاری اولاد نہ ہو. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اب آپ بتائیں کہ اگر اولاد ہو تو ایسا بڑھ جائے گا یا کم ہو جائے گا؟ اور کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ولد، اگر بیٹا بھی ہے اولاد بھی ہے، یہاں ولد سے مراد اولاد ہے. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، تمہاری بیویوں کے لیے، بیواؤں کے لیے 8واں حصہ ہے، 1/8. ٹھیک ہے، اب 1/4 ڈیوائڈڈ بائی 2 ہو گیا. صحیح ہے جی. ہاں دیکھیں کم ہوتے جا رہے ہیں نا، وہ جیسے جیسے اولاد ہوگی ساتھ ساتھ ایڈ ہوتے جائیں گے تو حصے کم ہوتے جائیں گے. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو 8واں حصہ مما ترکتم، اس میں سے جو کہ تم نے چھوڑا، من بعد وصیت، وصیت کرنے کے بعد، توصون بہا، جس کی تم وصیت کرو، او دین، یا قرض کے. یہاں بھی وہی بات ہے، قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد اولاد ہونے کی صورت میں بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا. تو وَإِنْ كَانَ، اب تیسری صورت جی، یہ بیوی خاون کا قضیہ ختم ہو گیا. صحیح ہے جی. ظاہر ہے اس میں جو تفصیلات ہیں وہ پھر اپنی جگہ پہ ہیں، ہر ایک وہ تو کیس ٹو کیس اسٹڈی ہوتی ہے، کسی کے 2 بیٹے ہیں، کسی کا 1 ہے، کسی کا کیا، اس میں ہزاروں صورتیں بنتی ہیں. تو ان کا اب اگلی ایک صورت رہے گی، وہ کون سی صورت ہے جو ممکنہ صورت ہے؟
ایک آدمی ہے جس کی اولاد بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، ماں باپ بھی نہیں ہے، مرتے وقت اولاد بھی نہیں ہے اس کی، بہن بھائی ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ اب اس کا مسئلہ ہے، اس کے لیے عربی میں کلالہ کا لفظ ہے، کلالہ، اور اس کو ہم اپنی سادہ زبان میں کلا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نہ ماں باپ ہیں اور نہ اولاد ہے، ٹھیک ہے جی، کلالہ۔ اب آیت پہلے دیکھیں، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اگر وہ مرد جس کی میراث ہے، یورث، میراث والا مرد یعنی جو مر گیا ہے وہ میراث چھوڑ گیا ہے، کلالتاً، ایسا آدمی ہے کہ باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا، جس کے نہ باپ میں ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے نہ اولاد میں سے کوئی ہے ہی نہیں، یا ہو گئے مر گئی یا کوئی نہیں آگے، او امراتن، یا ایسی ہی عورت ہو، یعنی ایسی عورت ہے جس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، مرد عورت دونوں کے لیے، یعنی کلالہ مرد ہو یا کلالہ عورت ہو، لیکن وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس میت کے ایک بھائی ہے یا بہن ہے، اب سائڈ کی رشتہ داری موجود ہے، جو اصل ہے وہ نہیں ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، ان دونوں میں سے کیا مراد ہے؟ دونوں بھائی ہے یا بہن ہے، دونوں چھٹ، یہاں دونوں آگے برابر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کلالہ کی صورت میں جو بہن بھائیوں کو ایسا ملے گا میت کا، تو اس صورت میں لڑکی ہو یا لڑکا ہو، بہن ہو یا بھائی ہو، دونوں کا چھٹا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر زیادہ ہوں اس سے تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، سب شریک ہیں ایک تہائی میں، اگر دو ہیں تو ان کے لیے کتنا حصہ بتایا تھا؟ چھٹا حصہ، دو سے زیادہ ہیں، مثلا دو بھائی ہیں تین بہنیں ہیں، تین بہنیں ہیں چار بھائی ہیں، تین ہیں، دو سے زیادہ ہیں تو پھر کتنا ہو جائے گا؟ ایک تہائی ان سب کے لیے فکس ہو جائے گا، 1/3، اور پھر ایک تہائی میں سے سب کو برابر ملے گا، ہاں، پھر اس کو ان کے حصوں کے برابر تقسیم کیا جائے گا، ان پر برابر، ٹھیک ہے جی، 1/3 فکس ہو جائے گا ان کے لیے، جب 3 سے زیادہ ہو جائیں گے، 2 سے زیادہ ہو جائیں گے برابر۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ابھی آ رہا ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ وہی بات ہے، وصیت کے جو ہو چکی ہے اس کو نافذ کرنے کے بعد، یا قرض جب ادا کر دیا جائے گا تو اس کے بعد، غیر مضار، جب اوروں کا نقصان نہ کیا ہو، ٹھیک ہے جی، تو وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، تحمل کرنے والا ہے۔ کلالہ، اب میں ذرا تفسیر اس کے الفاظ نقل کرتا ہوں کیونکہ نقل بمطابق اصل ہو جائے گی۔ صاحب روح المعانی، بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے، لکھتے ہیں کہ کلالہ اصل میں مصدر ہے، مصدر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جہاں سے اوریجنل ورڈ نکلتا ہے اس کو، ہاں جی، پیرنٹ ورڈ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا ذہن میں نہیں آتا، تو مصدر وہ ہوتا ہے نا جو جہاں سے صادر ہوتا ہے، لفظ نکلتا ہے، نہیں، اس کے لیے خاص ورڈ ہے جو استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا سبجیکٹ، آبجیکٹ، اور اسی طریقے سے مثلا جس سے بنتے ہیں پھر مختلف جو اوریجنل ہوتا ہے، ہاں، اچھا چلیں، جو بھی ہے، جو کلال کے معنی میں ہے، اور کلال کے معنی ہے تھکنا، جو آدمی تھکا ہوتا ہے نا، یا ضعف پر دلالت کرتا ہے، اور باپ بیٹے والی قرابت رشتہ داری کے سوا جتنی قرابتیں ہیں ان کو کلالہ کہا گیا ہے، کیونکہ وہ باپ بیٹی کی نسبت تھکی ہوئی ہے، یعنی مضبوط نہیں ہے، جتنا باپ اور بیٹی کی نسبت ہے یہ مضبوط ہے، باقی جو ہیں بہن بھائیوں کی بھی ہوتی ہیں لیکن باپ کی نسبت سے وہ کلالہ ہے یعنی ضعیف ہے، تو اس کو کلالہ اس معنی میں کہا گیا ہے، یہ صاحب روح المعانی کا قول ہے۔ تو پھر کلالے کا اطلاق اس مرنے والے پر کیا گیا جس نے نہ اولاد چھوڑی اور نہ والد، تو مرد اگر یا عورت وفات پائے، نہ باپ ہو نہ دادا نہ اولاد، یہ اوپر تک لڑی اور نیچے بھی کوئی نہیں، اوپر بھی دور تک کوئی نہیں ہے، اور اس نے ایک بھائی یا بہن ماں شریک چھوڑے ہوں، یہ لفظ پہ غور فرمانا آپ نے، ٹھیک ہے جی، حالانکہ آیت میں ماں شریک کا تو ذکر نہیں ہے، تو آپ نے کیسے ایڈ کر دیا ماں شریک؟ تو ان میں سے اگر بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، نہیں ہے تو بہن کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہاں اگر میں نے کیا کہا تھا، دونوں برابر ہو گئے، بہن ہے یا بھائی ہے، 1/6 ایسے کر کے ایک ایسا اس کو دیا جائے گا، 5 اور رشتہ داروں میں تقسیم ہوں گے۔
باپ ہے، نانا ہے، ماموں ہے، جو بھی ہے اس کا، ٹھیک ہے جی، ذوی الارحام دور تک بھی جاتا ہے جب آپ کے قریب قرابت کی رشتہ داری ہوتی ہے، کیونکہ 3 نسل ہوتے ہیں، ذوی الفروض، باپ دادے جن کے حصے قرآن نے مقرر کر دیے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ والے، اس کے بعد عصبہ آتے ہیں، چچے یا یہ والی رشتہ داریاں، اگر یہ بھی نہیں ہیں قریبی رشتہ دار تو پھر ذوی الارحام میں پھر دور تک چلی جاتی ہے بات، ٹھیک ہے جی، پھر ماموں اور خالیں، خالائیں، اور جو ہے نا پوتیاں اور بھتیجیاں اور بانجیاں، یہ صورت میں ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ دنیا میں ہزاروں کا قسم کے رنگ ہے نا، بعض دفعہ مرنے والی کی دولت بڑی ہوتی ہے لیکن قریبی کوئی نہیں ہوتا، تو پھر ذوی الارحام رشتہ داری کو دیکھا جاتا ہے دور تک کی، کہاں تک اس کا کوئی تعلق بنتا ہے تو وہاں تک دیا جاتا ہے، تو یہ 3 جو ہے مین کیٹیگریز بن جاتی ہیں، چھٹا ہے 5 اس سے باقی دوسرے سب ہاں پھر اس سب میں تقسیم ہوگی۔ اس میں والدہ کو بھی کتنا؟ ایک منٹ ذرا اس میں دیکھتے ہیں نا کیا لکھا ہے، پہلا حصہ کیا تھا؟ کلالہ کی صورت میں چھٹا حصہ ملے گا، چاہے بہن ہے یا بھائی ہے، اگر بھائی ہو تو چھٹا اور بہن نہیں ہے تو بہن کو چھٹا، ٹھیک ہے جی، اگر ایک سے زیادہ ہوں، یہ دوسری صورت ہے، مثلا ایک بھائی ایک بہن ہو یا 2 بھائی 2 بہنیں ہوں تو یہ سب مرنے والے کے کل مال کے 1/3 حصے میں شریک ہوں گے، یہ بات آپ پر، اب سب سے پہلے 3 حصے کر کے ایک حصہ تو ان کو دیا جائے گا، یہ جو، لیکن یہ بہن بھائی کون سے ہیں، میں نے کیا کہا، دوبارہ اس لفظ کو اپنے ذہن میں فیڈ کر لیں، اس کو اخیافی کہتے ہیں، ماں جائے بھائی، یعنی ماں جن کی ایک ہو، باپ بعض دفعہ ہوتا ہے نا جس کو پچھلک کہتے ہیں، لے پالک کہتے ہیں، ماں کے مر گیا پہلا شوہر، ٹھیک ہے جی، اس عورت نے اس کے ساتھ ایک بیٹا تھا، بیٹی تھی، یا ان کو ہی اولاد تھی، اس نے دوسری جگہ شادی کر لی، اب جو نیا بچہ پیدا ہوا اسی عورت سے، تو اس کا جو پہلی اولاد تھی وہ اور یہ والے کیا لگے آپس میں، ان کو ماں شریک کہتے ہیں سادہ لفظوں میں، اور عربی کی اصطلاح میں اس کو اخیافی کہتے ہیں، بعض اخیافی پڑھتے ہیں بعض اخیافی، یہ والے اس آیت میں جو ذکر ہے نا، کلالہ میں آدمی مر گیا ہے اور اس کا بہن ہے یا بھائی ہے، ایک ہے، ایک بہن یا ایک بھائی ہے تو ان کو چھٹا ملے گا، اور ایک سے زیادہ ہیں تو 1/3 بنا کے ان کا ایک حصہ پورا ان پہ تقسیم کیا جائے گا، اس سے مراد کون سے بہن بھائی ہیں؟ اخیافی ہیں۔ اب اس کی دلیل میں بعد میں دوں گا، ذرا ذہن میں رکھ لیں پہلے اس بات کو اچھی طریقے سے، اس کے بعد اس میں مذکر کو مؤنث سے دورہ نہیں ملے گا، یہ بات کر لی ہے میں نے پہلے، یہاں اگر دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بہن بھائی کا حصہ، اس آیت میں اخیافی ماں شریک بہن بھائی کا حصہ بتایا گیا ہے، قرآن کی آیت میں یہ قید ذکر نہیں ہے، لیکن یہ قید بالاجماع معتبر ہے، یعنی اجماع امت اس پہ ہو چکا ہے کہ اس آیت میں جو مراد ہے بہن بھائیوں سے وہ کون سے ہیں؟ اخیافی ہیں، ماں شریک بہن بھائی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ سورۃ النساء کے ختم پر کلالہ کی میراث کا ذکر کیا ہے، اسی سورت کی بالکل آخری آیت ہے، وہاں پہ کہاں سے شروع ہوتی ہے آیت؟ وَيَسْتَفْتُونَكَ، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں، بالکل آخری آیت ہے سورۃ النساء کی، ٹھیک ہے جی، اب اس کو بعد میں دیکھیں گے، اسی کا ذکر یہاں پہ انہوں نے بھی کیا ہے، نساء کے ختم پر کلالہ کی میراث کا ذکر کیا ہے، وہاں بتایا ہے کہ اگر ایک بہن ہو تو اس کو آدھا ملے گا، وہاں کیا ہے؟ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ، اگر آدمی مر جائے، لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی بہن ہے، تو فَلَهَا، آگے کیا لکھا ہے؟ نصف ما ترک، تو اس کو آدھا ملے گا، یہاں چھٹا مل رہا ہے، تو اگر اس کو وہی بہن بھائی سمجھ لیں تو آپس میں کنٹرڈکشن پیدا ہو رہا ہے، اس لیے اس کو جدا کیا گیا ہے، اور جدا کس نے کیا ہے؟ سنت رسول نے اور اجماع امت نے اس کو جدا کر دیا ہے کہ اس آیت میں مراد بہن بھائی سے مراد اخیافی صرف ماں شریک بھائی ہے، باپ شریک بھائی ایک تو حقیقی بھائی ہے نا، کہ ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ باپ تو ایک ہی ہے لیکن ماں مختلف ہے، وہ تقریباً حقیقی بھائیوں کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں، وہاں ان دونوں کا ذکر اکٹھا ہے، وہاں سے مراد وہ دونوں قسم کے وہاں پہ ہیں، یہاں صرف ایک قسم ہے جو اخیافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے انہوں نے کیا لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نساء کے ختم پر بھی کلالے کی میراث کا ذکر کیا ہے، بتایا ہے کہ اگر ایک بہن ہو تو اس کو آدھا ملے گا، آیت میں نے پڑھ کے سنا دیا آپ کو۔
اگر ایک بھائی ہو تو اپنی بہن کے پورے مال کا وارث بنے گا، وہ اس آیت کی جو کلالہ کی صورت میں، کیونکہ اس کا تو کوئی نہیں ہے نا، بھائی ہے لیکن حقیقی بھائی ہے۔ حقیقی سے مراد یہ ہے کہ وہ سگا ہے باپ کی طرف سے، تو اس کو بہن کے مرنے پر سارے مال کا وارث ہو جائے گا، وہ والا بھائی ہے۔ اگر دو بہنیں ہوں تو 2/3 مال پائیں گی، اگر متعدد بہن بھائی ہوں تو مذکر کو مؤنث سے 2 دیے، وہ اس کا ذکر ہے جو حقیقی کا ہے۔ سورت کے ختم پر جو حکم ارشاد فرمایا ہے عینی یعنی حقیقی بہن بھائی اور الاتی یعنی باپ شریک بہن بھائی کا ذکر ہے۔ اگر یہاں الاتی اور عینی بہن بھائی کو شامل کیا جائے تو حکم میں تعارض لازم ہے، اسی تعارض کو میں نے کنٹراڈکشن کہا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب کلیئر ہو گیا نا؟ اتنی بات آپ ذہن نشین کر لیں موٹی سی، ٹھیک ہے جی۔ اس رکوع میں 3 مرتبہ میراث کے حصے کے بیان کے بعد وصیت اور دین کے بعد کا ذکر ہے، تو یہ بات میں نے آپ سے شروع میں کر دی تھی کہ اس کی کیا صورتیں ہیں۔ اچھا، اب جو مسئلہ ہے کہ دین پر وصیت کو کیوں رکھا گیا، یہ شروع میں نے بات کی تھی، تو اس کے بارے میں میں سادہ لفظوں میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو وصیت کو کیوں رکھا؟ اچھا آیت میں، اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ بھی روح المعانی، یہ تفسیر کی کتاب ہے اور بہت ہی عظیم الشان تفسیر ہے اور مشکل تفسیر ہے۔ میں نے تفسیریں دیکھتا رہتا ہوں، روح المعانی کی عبارت بھی سمجھنی جو ہے نا مجھے مشکل لگی ہے، لیکن یہ بہت بڑے مفتی تھے عراق کے، علامہ آلوسی بغدادی، علامہ محمود آلوسی بغدادی ان کا نام ہے، انہوں نے لکھی ہے۔ تو کوئی بھی عالم دین یا مفسر جو ہے اس سے غنی نہیں ہے کہ وہ روح المعانی کے بغیر یہ سمجھے کہ میں مفسر ہو گیا ہوں، یا تو اس کا حوالہ یہ حضرت نے نقل کیا ہے، تو اس کے حوالے سے لکھا ہے۔ آیت میں دین کس کو کہتے ہیں؟ قرض کو، لون، ٹھیک ہے جی۔ دین پر وصیت کی تقدیم یعنی اس کو پہلے بیان کیا کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ میراث کی طرح بغیر کسی عوض کے ملتی ہے۔ کیا چیز؟ وصیت آپ کو دی نا، تو آپ کو کوئی آپ کے دینا تو نہیں تھا نا، کسی کے بول پہ آپ کو مل گئی چیز جی، بغیر تکلیف کے آپ کو مل گئی، یہی ہوگا نا وصیت کہ فلانی کو دے دیں جی۔ اور اس میں رشتہ دار ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کوئی رشتے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ وصیت کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے وارثوں کی جانب سے اس کو نافذ کرنے میں کوتاہی ہونے یا دیر ہونے کا قوی اندیشہ تھا۔ وہ چھوڑو جی، یہ مرتے مرتے جو ہے نا ہمارا ایسا کارڈ کتنے دے گیا ہے، گلدبی رکھو، صحیح ہے جی، ہو سکتا تھا، اور کرتے ہیں لوگ، بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں۔ اپنے مورث کا مال کسی کے پاس جاتا دیکھنا اس کو ناگوار ہو سکتا تھا، اس لیے شان وصیت کا اہتمام فرماتے ہوئے قرض پر اس کو مقدم کیا گیا، تاکہ جو ہے نا وارثوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے۔ شاید اس کی شرائط بھی لگا لی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اندھا دھند وصیت کر لے۔ کسی اندھے کو کہا تھا نا، وہ پولیس کی بھرتیوں میں بھرتی ہونے کے لیے چلا گیا، تو آفیسر نے جو ریکروٹ کر رہا تھا اس نے کہا بھائی تو کیا ہوا ہے، یہ تو پولیس کا کام ہے، یہ تو آنکھوں والوں کا کام ہے، تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا خدا واسطے آپ مجھے بھرتی کریں، میں اندھا دھند فائرنگ کروں۔ صحیح ہے، تو اندھا دھند نہیں، مرتے ہوئے بھی اندھا دھند اگر فائرنگ کر دی کسی نے کہ جی سب کا مال، یہ مال سارا میں وصیت کرتا ہوں فلان، تو قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کی شان وصیت یہ ہے کہ وہ بالکل رد نہیں کی جا سکتی، اس لیے اس کو قرض پر مقدم کیا گیا اگر زندگی میں رہا ہو۔ اچھا آگے کیا ہے؟ اپنے مورث کا مال کسی کے پاس جاتا دیکھنا ناگوار ہو سکتا تھا، اس لیے شان وصیت کا اہتمام فرماتے ہوئے قرض پر اس کو مقدم کیا گیا۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ قرض کا ہر میت پر ہونا ضروری نہیں کہ ہر کا مرنے والا قرض چھوڑ کے ہی مرے، اور اگر زندگی میں رہا ہو بھی تو موت تک اس کا باقی رہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آدمی ادا کر لیتا ہے نیت ہو تو، بعض لوگ لے کے شیر مادر سمجھ کے عزم کر لیتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ اگر موت کے وقت وہ قرض موجود بھی ہو تب بھی اس کا مطالبہ حقدار کی طرف سے ہوتا ہی، لوگ کہتے ہیں جی میرے اتنے پیسے لیے ہوئے تھا، آپ برائے مہربانی واپس کریں، اس لیے وارث بھی انکار نہیں کر سکتے، تو اس میں کوتاہی کا احتمال کم ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پوچھنے والے اور بعض پرس کرنے والے موجود ہیں۔ اس کے بخلاف وصیت کے کہ جب میت مال چھوڑتا ہے تو اس کا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے مال کا حصہ کسی خیر کے کام میں صرف کرے۔ یہاں چونکہ اس مال میں کسی کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے، یہ تو صرف مرنے والے کا اپنی آخرت کو پیش نظر رکھ کے ایک صورت ہے، وارثوں کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں اس کی آخرت کی دلچسپی اگر وارثوں کے دل میں ہو تو علیحدہ بات ہے، وہ کسی کی دل میں ہوتی ہے، ہر ایک کو مرنے والے کی فکر نہیں، اس کی وراثت کی فکر ہوتی ہے، اس لیے وارثوں کی طرف سے کوتاہی کا امکان تھا۔
جس کا سدباب کرنے کے لیے بطور خاص ہر جگہ وصیت کو مقدم کیا گیا۔ اب وصیت کو بار بار پہلے بیان کرنے کی وجہ آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اب ایک دو تین مسئلے بیان کر کے اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگر دین اور وصیت نہ ہو تو تجہیز اور تکفین کے بعد بچا ہوا کل مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ دونوں اس صورتوں میں جب ہوں، قرض بھی نہیں ہے، کوئی وصیت بھی نہیں ہے، تو ڈائریکٹ مال تقسیم ہوگا۔ وارث کے حق میں، یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں، دوبارہ سنیں، وارث کے حق میں وصیت کرنا باطل ہے۔ اگر کسی نے لڑکے، لڑکی، شوہر، بیوی کے لیے یا ایسے آدمی کے لیے وصیت کی جس کو میراث میں ایسا ملنے والا ہے، تو اس وصیت کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام نے حجۃ الوداع میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت معتبر نہیں۔ رواہ ابو داود۔ اچھا، غیر مضار، اس کی تفسیر کیا ہے؟ کلالہ کی میراث کے خاتمے پہ بتانے کے بعد کہ یہ میراث وصیت اور قرض کے بعد ہوگی، لفظ آیا ہے غیر مضار۔ یہ قید اگرچہ صرف اسی جگہ ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے جو دو جگہ وصیت اور دین کا ذکر ہے وہاں پر بھی معتبر ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے وصیت یا قرض کے ذریعہ وارثوں کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، غیر مضار، بغیر نقصان پہنچائے۔ بعض دفعہ مرنے والا دوسرے کو نا، مثلا بہن کا ایسا اس کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد میری بہن کوئی اور ساری زندگی ٹچ پٹچ لگی رہی ہے ان کی، تو وہ کیا کہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو میں آؤٹ آف باؤنڈری کروں، تو کیا کرتا ہے کہ آدھے سے زیادہ مال میں وصیت کرتا ہوں، کسی کو جائے لیکن اس کو نہ جائے، یا کسی رشتہ دار کو۔ ایسا کرتے ہیں لوگ، حالانکہ وہ کسی کو دینے کی نیت خدا واسطے نہیں ہوتی یہ ہے کہ میرے فلاں فلاں رشتہ دار کو میرے مال میں سے ایسا نہ جائے۔ یہ ہے غیر مضار، کہ مرنے والے نے مرتے وقت کسی کے ضرر کا ذہن میں رکھ کر اگر وصیت کی ہے تو یہ کام نہ کرے، یہ گناہ ہے۔ اچھا، دین یا وصیت کے ذریعے نقصان پہنچانے کی صورتیں ہیں، مثلا قرض کا جھوٹا اقرار کرے، او جی میرے اوپر فلانے آدمی کا قرض ہے، تو اس کو مال دینا چاہتا ہے اور اوروں کو محروم کرنا چاہتا ہے کہ وہ فلانے حاجی صاحب کو اتنے دے دیں جی، اس کا میں نے دینا تھا۔ اب کوئی تحریر تو ہے نہیں ہے، تو اس کی زبان مرتے ہوئے لوگ ہی سمجھیں گے کہ سچ کہہ رہا ہے۔ کسی دوست کو دلانے کے لیے، بہت گہرا دوست ہے، لنگوٹیا جا رہے، تو اس کے میں نے اتنے پیسے دینے جی، آپ میرے مال میں سے دے دیں جی، یا اپنے مخصوص مال کو جو اس کا ذاتی ہے یہ ظاہر کرے کہ فلاں آدمی کی امانت ہے، یہ جو مال رکھا ہوا ہے جی وہ جو تجوری میں رکھا ہوا ہے فلانے کی امانت ہے، یاد اس کو دے دیں۔ یہ غیر مضار یعنی تکلیف پہنچانے والی صورتیں ہیں، تاکہ اس میں میراث نہ چلے، یا ایک تہائی سے زائد مال کی وصیت کرے، یا کسی شخص پر اپنا قرض ہو اور وہ وصول نہ ہوا ہو لیکن جھوٹ سے کہے کہ وصول ہو گیا تاکہ وارثوں کو نہ ملے، یا مرض الوفات میں ایک تہائی سے زیادہ کسی کو ہبہ کر دے۔ یہ صورتیں ضرر پہنچانے کی ہیں۔ ہر مورث جو دنیا سے جا رہا ہے اسے زندگی کے آخری لمحوں میں اس طرح کی تکلیف سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ابھی تو خدا کے پاس جا رہا ہے، کیوں اپنے لیے؟ اب آخری بات کیا تھی؟ وصیۃ من اللہ، یعنی جو کچھ حصے مقرر کیے ہیں یہ اللہ نے کیے ہیں، اور دین اور وصیت کے بارے میں جو تاکید ہے اس پہ عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور پھر تنبیہ کے طور پر فرمایا واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور اس نے اپنے علم سے ہر ایک کا حال جانتے ہوئے ایسے مقرر فرمائے ہیں۔ جو مذکورہ حکموں پر عمل کرے گا اللہ کے علم سے اس کی یہ نیکی باہر نہیں ہوگی، اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کی یہ بدکرداری بھی اللہ کے علم میں ہے، جس کی پاداش میں اس سے پکڑ کی جائے گی۔ نیز جو کوئی مرنے والا قرض یا وصیت کے ذریعے سے نقصان پہنچائے گا اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اس کے مواخذے سے بے خوف نہ ہو، فوراً نہیں پکڑا تو حلیم ہے، لیکن اس کے حلم سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے کہ پکڑے گا نہیں، پکڑے گا ضرور، ابھی تو خدا کے بندے مرتے ہی پکڑا جائے گا، ساری زندگی کا سامنے آ جائے گا، تو یہ نہ سمجھے کہ میں خلاف ورزی کر کے بچ جاؤں گا۔ تو اللہ کے ہر نام جو کسی بھی آیت کے شروع یا درمیان یا آخر میں آتے ہیں تو اس مضمون کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، علیم، یہ سارے حکم میں دیکھ رہا ہوں، مجھے علم ہے، تم اس پہ کتنا عمل کرتے ہو، اچھا جی وہ میں نے نہیں کیا تو کیا ہو گیا جی، تو حلیم ہے، ابھی پکڑتا نہیں ہے، لیکن یہ مطلب ہے پکڑے گا نہیں۔ اور اس میں ایک اور میسج بھی ہے کہ مرنا بہرحال ہے، جس مار کے لیے تم جو ہے نا مارا ماری کر رہے ہو یہ بہرحال ہاتھوں سے رہ جائے گا، وارثوں کے ہاتھ کو جائے گا۔ تو یہ بھی تمہارے اس آیت کا میسج، ایک کہتے ہیں نا بیک گراؤنڈ میسج، اس میں یہ بھی ہے کہ مرنا اس کی تیاری کرو، اور اپنے ہاتھ سے جو آخرت میں بھیجنا ہے نا اپنے ہاتھ سے بھیجو۔ یوسرون علی انفسہم، بعد میں وصیتیں کرتا پھرے جی،
آپ نے لیے تو زندگی میں کچھ کیا نہیں ہے, مرتے وقت وصیتیں, ابھی تو مال وارثوں کا مال ہو گیا, تمہارا کیا رہا بھائی؟ اپنے مال سے دے آدمی, وارثوں کے مال سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ دو مسئلے آج کے ہو گئے, ایک خاون بیوی کا, بیوی خاون کا وارث کیسے ہوگا, اور کلالہ کا مسئلہ آیا کہ کوئی جس کا نہیں ہے تو اس کو کس طریقے سے مال دیا جائے گا. یہاں تک ان دو آیتوں میں آیت میراث ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ آخری آیت جو میں نے آج پڑھی ہے وہ سورۃ النساء کے آخر میں آئے گی, وہاں پہ پھر تھوڑی سی بحث ہوگی, درمیان میں پھر اور مسائل انشاءاللہ چلیں گے. اللہم تقبل منا انک